Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. آج میٹنگ ہو رہی ہے، شاید یہ اتنی بڑی خبریں نہ بنتی اگر گورنمنٹ ان کے اوپر نوازش یا عنایت نہ کرتی تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران آپ نے اپنے سٹارٹ میں کہہ دیا انہوں نے مردے میں جان ڈالی ہے، اپوزیشن میں جان محترم عمران خان صاحب کے مقدمے نے کیا جو شادر تھانے درج ہوا۔ اپوزیشن اس سے پہلے بہت ڈسارڈ تھی، میری بہت سے لوگوں سے روزانہ بات ہوتی تھی، میری سمجھ میں نہیں آتا عمران خان صاحب کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ 2 پرائم منسٹر 3 جرنیل 42 لوگوں پہ وہ مقدمہ دے رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں مجھے علم نہیں۔ اور میرے بھائی یہ مقدمہ حکومت پاکستان کی اجازت کے بغیر درج ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے ایک مثال پوری دنیا میں بتا دیں، یہ دفعات ہی نہیں ہے وہ، یہ ڈی سی کی پرمیشن سے اور سی ایم منیمم کی، کوئی مائی کا لال ایس ایچ او ڈی پی او یہ مقدمہ درج نہیں کر سکتا۔ اچھا کوئی ہسٹری بتا دیں آج تک۔ یہ مقدمہ پہلے ایک اور تھانے میں درج ہونا تھا، اچھا، اچھرے کا مدعی تیار کیا گیا، پہلے یہ اچھڑے میں ہونے والا تھا، نہیں اچھرے کا مدعی تھا، تھانہ کوئی اور تھا، ٹھیک ہے، جہاں میٹنگ ہوئی غلطی سے مجھے وہ بھی پتا ہے، جو شرکا تھے میں ان کو بھی جانتا ہوں، لیکن اب میری سمجھ میں یہ نہیں سارے آتا۔ پولیٹیکل لوگ تھے، سارے پولیٹیکل لوگ تھے۔ آپ بہت سمجھدار ہیں، میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں۔ اچھا تو آپ سارے پولیٹیکل نہیں، نہیں آپ اگر وہاں میٹنگ میں تھے تو پھر آپ کا سورس بھی تو تھا نا۔ میں گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایشو ہے، بشیر میمن میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ وہ درویش آدمی ہے، ڈی جی ایف آئی اے۔ 1.5 سال پہلے انہیں عمران خان صاحب نے طلب کیا، کہا کہ خواجہ آصف ہیں ان کا یہ ختم ہو گیا، ان پہ آرٹیکل 6 دے دیں، یہ خبر بھی میں نے دی تھی۔ انہوں نے کہا سر آرٹیکل 6 تو پاسبل ہی نہیں ہے، میں کیسے دے دوں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، سائبر کرائم میں آتا میں کر دیتا ہوں۔ وہ ناراض ہو گئے، پھر دوبارہ کیپٹن صفدر نے خاتون اول کی تصویر جاری کی، اس پر بھی کہا گیا آرٹیکل 6 دے دیں، تو غداری کا مقدمہ، غداری کا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میرا اس کیس سے واسطہ ہی کوئی نہیں۔ میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ دنیا میں کون سے ایس ایچ او کی اتنی جرت ہے کہ وہ اتنے بڑے لوگوں پر غداری کا مقدمہ 499 چیک ڈس آنر کا پرچہ ایس پی کی پرمیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک مہینہ لگ جاتا ہے، وہ مہینوں، یہ پرچہ تو پولیس دے ہی نہیں سکتی، یہ پرچہ ہی غیر قانونی دیا گیا ہے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں۔ اور دوسرا انہوں نے نواز شریف نے، سر ایک منٹ، اگر تو یہ پرچہ حکومت نے دیا ہے، اگر تو یہ پرچہ انتظامیہ نے، حکومت نے یا حکومت کے دوستوں نے یا وہ طاقتور لوگ جو بھی بیٹھ کے فیصلہ کیا، تو پھر اس پرچے سے بھاگ کیوں رہے ہیں سارے؟ دیکھیں میں نے مان لیا یہ پرچہ جائز ہے ان کے مطابق، میرے خیال میں تو غلط ہے، تو ریسٹ کر لیں انہیں پھر۔ نہیں تو پرچہ اگر دیا ہے تو پرچے پہ کہاں گئے پھر؟ نہیں میں نے گزارش کی بشیر میمن صاحب زندہ ہیں، انہیں آن اوتھ لیا جائے۔ سال پہلے انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے انہیں کہا کہ آرٹیکل 6 خواجہ آصف کے خلاف لگاؤ، اب وہ مکر جائے تو میں کیا کروں؟ چلیں شہزاد چودھری صاحب، اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا؟ یار الٹیمیٹلی جائے گی کہاں؟ ٹریش میں جائے گی یا واقعی یہ چلتی رہے گی اور انویسٹیگیشن ہوگی اور کچھ اس میں سے نکلے گا؟ کیونکہ اگر کروا دیے ایف آئی آر تو اس پہ کوئی تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے کہ بھئی یہ کروا دی ہے، کوئی پاؤں زمین پہ لگانے کو تیار نہیں ہے، ایف آئی آر بھی ہوا میں ہے اور باقی سب کچھ بھی ہوا میں ہے۔ عمران دیکھیں یار، ایک چیز ہم بھول رہے ہیں سارے کہ ہفتہ پہلے نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی جس کے اندر کہ انہوں نے اداروں کو، فوج کو، جی ایچ کیو کو ٹارگٹ پہ رکھ لیا، نشانے پہ رکھ لیا۔ اچھا، اور اس کے اوپر پھر ایک ریئیکشن آپ نے دیکھا حکومت کی طرف سے بھی آیا، کچھ میڈیا میں آیا، کچھ فوج نے بھی کچھ ڈسکمفرٹ فیل کیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بیک سٹیپ کیا ہے پی ایم ایل این نے، شاہد خاقان عباسی کی سٹیٹمنٹ، احسن اقبال کی سٹیٹمنٹ، مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ، پی ڈی ایم کی سٹیٹمنٹ، جو کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ادارے جو ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ کریٹ کرنے کے لیے اور بجائے اداروں کے پی ٹی آئی کو ٹیک آن کرنے کے لیے، نشانہ بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے تھا کہ کوئی ایسا عمل کر جائیں جس سے کہ آپ ہٹ جائیں، اور یا آپ ہٹا دیے جائیں اور یہ ہمارے سامنے آ جائے پی ٹی آئی والے۔ وہ چلے مہنگائی شہنگائی تو اپنی جگہ پہ قائم تھی، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بڑا سوچ سمجھ کے پی ٹی آئی کو نشانے پہ لایا گیا۔ میں دیکھیں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، حکومت ہی بتا سکتی ہے نا، یا تو آپ اس پرچے کے پیچھے ہیں، کیونکہ حکومت کی مرضی کے بغیر اس طرح کا پرچہ ہوتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ جتنی دفعہ کہیں گے ہم آپ کو کہیں گے ہم نہیں مانتے، کیونکہ سر ہم صحافت کرتے کرتے اب بھی یہاں پہ
जो हमने बहुत जूते घिसाए हैं। ये तो हो ही नहीं सकता। या तो आप इस पर्चे के पीछे हैं या ये आपके खिलाफ साजिश है। अगर तो आप इस पर्चे के पीछे हैं तो खड़े हो जाए, पर्चे के साथ हमें बताएं कि जी हमने करवाया, और अगर आप पीछे नहीं है तो कम से कम हुकूमत हमें ये तो बताए कि किसने आपके पांव पे कुल्हाड़ा मारा, वो कौन है जो आपके साथ भी ज्यादती कर गया और नवाज शरीफ साहब के साथ नेकी कर गया। देखें, पहली चीज तो ये कि पर्चे के पीछे गवर्नमेंट का बिल्कुल नहीं हाथ है, नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कितने थाने, किस थाने के अंदर क्या निकल रहा है, क्या हो रहा है, क्या SHO एक पर्चा किसी भी किस्म का निकाल दे तो उसका कसूर अगर आप फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर डालेंगे, मैं समझता हूं ये मुनासिब नहीं है। अगर कोई चलो PTI से रिलेटेड हो या PMLN से रिलेटेड हो, अगर SHO के पास जाए, कहीं पे यूज करना चाहे, उसको पता है कि मैं फिलहाल तो हीरो बन जाऊंगा कि भाई इस थाने के ऊपर ये FIR कटी है और इस किस्म की कोई भी ये PTI को नीचे दिखाने के लिए, गलत FIR दिखाने के लिए PMLN भी गेम कर सकती है। कमाल हो गया सर, ये तो आपने PTI का कोई एक ऐसा बंदा। रमेश भाई आपने कमाल कर दिया, आपने तो काम ही आसान कर दिया। सर उस SHO को नौकरी से बर्खास्त कीजिए, उसको फर्क करें जिसने आप सबको फंसा दिया है। यानी आपने तो हमें मुद्दे के आखिर तक पहुंचा दिया है। कम से कम ये तो कर ले। अच्छा चले ये नहीं करते तो जो गलत FIR एक SHO, सुने मेरी बात सर, अगर गलत FIR SHO ने दे दी है तो आप FIR खारिज करवाएं, खत्म करवाएं और SHO को नौकरी से फारिग करके घर भेजें। बात सुने, उसका FIR सही है या गलत है? SHO के पास एक पावर है FIR काटने का, उसने FIR काटी नहीं है। FIR सही है गलत है? बिल्कुल ये वाली FIR तो पावर नहीं है। प्रोसीजर उसको खत्म करेगा ना, उसका प्रोसीजर खत्म करेगा। उसका प्रोसीजर जो होगा, जिस तरीके से खत्म होती है वो प्रोसीजर खत्म करेगा। सर बगावत का मुकदमा SHO गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर का आगे खत्म करेगा। सर बगावत के मुकदमे की मुद्दई रियासत होगी या हुकूमत होगी। बगावत का मुकदमा जो है वो SHO नहीं काट सकता। अब गलत चलो अगर गलत FIR अगर हुई, बगावत का मुकदमा वैसे तो होना नहीं चाहिए। मैं तो देखो, ये जो माजी में भी कहते थे कि मोदी का यार है जो गद्दार है, अभी भी कहते हैं, पहले मियां साहब को कहते थे, अभी खान साहब को कहते थे, फिर जब ये असेंबली आई तो मैं इस चीजों के भी खिलाफ हूं। मैं तो इवन चोर और डाकू, नायल और नालायक लफ्ज के भी खिलाफ हूं। मैं तो समझता हूं तमीज और तहजीब का दायरा नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिकली, लैंग्वेज, एथिक्स के दायरे में रहते हुए करनी चाहिए। कभी FIR होना, कभी गाली गलौच होना, कभी ये चीजें होना, ये चीजें सही नहीं है। ये सियासत के लिए क्या, ये मुल्क के लिए भी बेहतर नहीं है। दुनिया मजाक उड़ाती है।